قصص الانبیاء علیہم السلام جمعے کے بیانات میں ہم پڑھ رہے تھے. گزشتہ جمعہ ہم پہنچے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور پھر اس بات کا اظہار اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے فرمایا، اور حضرت اسماعیل کا جواب سن کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے چلے. راستے میں شیطان آیا، اس نے روکنے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم نے اسے پتھر مارے، وہ چلا گیا اور اس جگہ پہنچے دونوں باپ بیٹے علیہ السلام جہاں اس خواب پر عمل کرنا تھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ وادی وہ تھی جسے آج ساری دنیا مینا کہتی ہے. اب قرآن پاک میں، حدیث کی کتابوں میں، تفاسیر کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، قصص کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر اس میدان میں آئے، اور جب وہاں پر پہنچے تو اب اس عمل کو کرنا تھا، اس خواب پر عمل کرنا تھا، اور چاہتے یہ تھے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. حضرت ابراہیم بھی اور حضرت اسماعیل بھی علیہ السلام. یہاں تک ہم نے خلاصہ پڑھا. آج جتنا وقت اجازت دے گا اتنا کچھ آج پڑھیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا. صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کی روشنی میں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کروٹ پر لٹایا تاکہ گردن پر چھری چلائی جا سکے. اور وہ یہ بھی وضاحت لکھتے ہیں کہ جبین جو ہے وہ عربی کتابوں کے مطابق ان کناروں کو کہا جاتا ہے. کچھ حضرات نے بہرحال اس کو مطلقاً بھی ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لٹایا، چھری لی جو ساتھ لائے تھے اور اپنے بیٹے کی گردن پر رکھی. صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے اسماعیل کی گردن پر پیتل کا خول چڑھا دو، ہم کٹنے تو نہیں دیں گے. اس لیے کہ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ یہ جن کی گردن پر چھری چل رہی ہے نا، انہی کی تو اولاد سے حضرت محمد الرسول اللہ نے پیدا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے ہم کٹنے تو نہیں دیں گے. یہ تو ایک آزمائش ہے میرے ابراہیم کی علیہ السلام. اور اگر آپ قرآن پاک پر غور کریں نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات آئے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کلمات میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ. ان پاک جملوں کا علماء نے معنی یہ کیا ہے کہ اللہ نے جو بھی حکم اپنے ابراہیم کو دیا، حضرت ابراہیم نے ہر حکم پر عمل کیا ہے. ایسی وفا دکھائی حضرت ابراہیم نے کہ بہرحال یعنی عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ قرآن پاک میں کیا کیا جملے حضرت ابراہیم کی تعریف میں. اب جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے تو علماء نے فرمایا کہ پیتل کا خول، پیتل کا پترا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی گردن پر ڈال دیا۔ اب وہ چھری تو چلا رہے ہیں حضرت ابراہیم، لیکن اب درمیان میں آڑ آ گئی، وہ بھی پترے کیا، وہ کٹے کیسے؟ اور حکم اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام بچے، اور پھر آپ اور ہم یہ سب جانتے ہیں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب وہ جب چلا رہے ہیں تو روایات کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلاتے غصہ ہو گئے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بڑے عجیب و غریب جملے کتابوں میں ملتے ہیں۔ علماء نے ان کو تفسیری حوالوں سے لکھا ہے کہ ایک موقع پر یعنی جب لٹانے لگے تھے نا، تو حضرت اسماعیل ہی نے اپنے ابا سے فرمایا تھا کہ ابا میرے چہرے کو نیچے زمین کے بل رکھیے گا، مانا یہ کہ میری آنکھیں آپ کی آنکھوں سے ملے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں میرے چہرے پر پڑیں تو باپ کی جو محبت بیٹے سے فطری ہوتی ہے کہیں وہ نہ آڑے آنے لگے۔ اور علماء نے فرمایا جب چھری نہ چلتی ہوئے پائی حضرت اسماعیل نے تو خود اپنے ابا سے فرمانے لگے کہ ابا اس کو تیز کر لیں، شاید اس میں کوئی کھوٹ ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو تیز کرتے ہیں، تیز کرنے کے بعد پھر چلاتے ہیں لیکن وہ چلتی نہیں۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ آخر میں حضرت اسماعیل غصہ ہوئے، حضرت ابراہیم غصہ ہوئے اور چھری کو پھینک دیا غصے میں۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ تفسیری روایات یہ بتاتی ہیں کہ چھری کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ خدا کے خلیل آپ کہتے ہیں کہ چلو، لیکن رب جلیل کا حکم یہ ہے کہ نہ چلوں، آپ کی مانوں یا ان کی مانوں۔ عقیدہ تو یہی ہے نا کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی بڑی عجیب دعوت فکر ہے جو مولانا امیر عظیمت جھنگوی مرحوم نے دی تھی۔ اگر آپ غور کریں کہ تھوڑا سا اگر آپ پیچھے کی طرف دیکھیں، حضرت ابراہیم کی تاریخ سے سینکڑوں سال پہلے ایک بیٹا پیغمبر کا ڈوب رہا ہے، پیغمبر چاہتے تھے کہ بچ جائے، بچا حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر اس لڑکے کے باپ بھی ہیں، خدا کے پیغمبر بھی ہیں، اور علماء کی تصریحات کے مطابق خدا کے پہلے رسول ہیں۔ وہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں سب پڑھ لی۔ اور اپنے بیٹے کو باقاعدہ جب دیکھ رہے ہیں کہ موجوں میں جا رہا ہے تو بلا کے فرماتے ہیں ارکب معنا ولا تکم مال کافرین۔ بیٹا آیا؟ اچھا، حضرت نوح تو چاہتے تھے نا بچ جائے، بچا؟ اچھا، اور یہاں حضرت نے یہ دعوت فکر دی کہ وہاں پیغمبر چاہتے ہیں کہ بچ جائے، یہاں پیغمبر چاہتے ہیں کہ کٹ جائے، اور یہاں ایک پیغمبر بھی نہیں، دو پیغمبر ہیں۔ باپ چاہتے ہیں کاٹ ڈالوں اور بیٹا چاہتا ہے کہ کٹ جاؤں۔ ہوا؟ حکم اور منشا تو اسی کی پوری ہوئی ہے جس کو خدا کہتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ وہ پاک ذات ہے جو جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے وہ کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، حضرت ابراہیم۔ اچھا، اب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ حضرت ابراہیم غصہ ہوئے اور چھری کو بھی پھینک دیا، یہ تو تفسیری کتابوں میں ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے فرمایا ہم نے آواز دی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بس کرو ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور پھر اسی پاک سورت کی آیت نمبر 107 میں اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل کے بدلے میں اللہ نے موٹا تازہ دمبا پیش کیا۔
حضرت جبرائیل کو دے کر کہ میرے ابراہیم سے کہو کہ اس پر چھری چلائیں۔ قربانی کا عمل تو اللہ نے اس طریقے سے رکھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے، جب یہ آیا نا مینڈا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اس کو آئے اور حضرت ابراہیم کے آگے پیش کیا کہ یہ اس پر چھری چلائی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے پر، اس مینڈے پر چلائی، اس جانور پر چلائی۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی جو تفسیر کی کتابوں میں ہے۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی 6 جلد میں اس کو لائے ہیں کہ آپ نے سنا تھا نا، حضرت حابیل نے اللہ کا فرمان پا کر حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے یہ حکم سن کر کہ وہ جو مسئلہ دونوں بھائیوں کے بیچ میں آیا تھا وہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا، اس میں حضرت حابیل نے کیا پیش کیا تھا اللہ کے آگے، یاد ہے؟ نہیں یاد؟ میں پیش کیا تھا نا۔ اچھا، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا قربانی کا جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوا، بلکہ علماء نے لکھا اور اس سمے ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانی کیا ہوتی تھی کہ علماء نے فرمایا کہ وہ جانور ایک مقام پر رکھ دیا اور ایک آگ ظاہر ہوئی اور اس پر چھا گئی، اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ یہ پرانے دور میں باقاعدہ علماء مفسرین نے لکھا، اس زمانے میں قربانی کا وہ طریقہ نہیں تھا جو اب ہے۔ اچھا، اب حضرت حابیل نے اسی طرح پیش کیا تھا اور ایسے ہی آگ ظاہر ہوئی تھی اور اس کو لے گئی تھی۔ علماء نے لکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فرمان سے کہ حضرت نے فرمایا وہ دمبا اللہ کے ہاں گیا، وہ جنت میں چلتا رہا، جب حضرت اسماعیل کا یہ مسئلہ پیش آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب حضرت اسماعیل کا مسئلہ پیش آیا اللہ تعالیٰ نے وہی حضرت حابیل والا دمبا بھیجا تھا حضرت جبرائیل کو دے کر کہ میرے خلیل سے کہو اس پر چھری چلائے۔ اب حضرت ابراہیم نے اس پر چھری چلائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اچھا، اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی پڑھا ہو کہ کتابیں سیرت کی تاریخ کے بتاتی ہیں کہ یعنی زمانوں تک حرم میں اس دمبے کے سینگ باقی تھے، محفوظ چلے آ رہے تھے نسلاً بعد نسلن، حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تب بھی کعبے کے اندر تھے وہ، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں حرم میں داخل ہوا کعبے میں تو میں نے دیکھا وہ سینگ پڑے ہیں، ان پر کوئی پردہ ڈال دو تاکہ جو وہاں داخل ہو کعبے میں عبادت کرے تو اس کی توجہ اس طرف۔ پتہ چلتا ہے ان روایات سے کہ وہ اس دمبے یا اس جانور کے جو سینگ تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہاں محفوظ تھے۔ اور پھر آگے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، غالباً حضرت عامر شیبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فرمان ملتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سینگ دیکھے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، اس زمانے میں حرم میں آگ لگی تو علماء مورخین نے لکھا ہے اس آگ میں وہ سینگ جل گئے۔ تو بہرحال خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ دمبا بھیجا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس پر چھری حضرت ابراہیم نے چلائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم یعنی مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھنا کہ حضرت ابراہیم نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر ڈالا ہے، بلکہ چھری چلانے کا جو عمل ہے یہ دیکھا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے جب اس پہ عمل کیا تو خواب سچا ہو گیا، اس لیے اس کے اوپر کوئی اشکال پیش نہیں آتا، جتنا خواب دیکھا تھا وہ سامنے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ذبح کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اچھا، ایک چیز اور بھی چلتے چلتے سنتے جائیں کہ
علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم کی اس وقت حضرت ابراہیم کے سامنے 4 چیزیں تھیں. توجہ میری طرف رہے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. ایک ہے بیٹے کی قربانی، دوسرا تھا بیٹے کا غم. پاپ تو تھے نا وہی. دیکھیں نا، ایک چیز آپ کو بھائے وہ آپ خدا کی راہ میں دیں گے، اس کا رنگ کچھ اور ہوگا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، 4 پارہ شروع ہو رہا ہے. خدا کی راہ میں وہ چیز دیں جو ہمارے من کو بھائے. حضرت ابراہیم کے لیے تو ایک کیا چیز تھی حضرت اسماعیل، آپ خود سمجھ سکتے ہیں. ایک تھی حضرت ابراہیم کے لیے سامنے اپنے بیٹے کی قربانی، دوسرا تھا بیٹے کا غم، تیسرے تھا بیٹے کا فدیہ، اور چوتھی چیز تھی خدا کی رضا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ دوہراؤں یا بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب آگے سنیں. علماء نے لکھا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب وہ دمبا ذبح ہوا اب تو کوئی بات نہ رہ گئی ہے یا نہیں. حضرت اسماعیل کی قربانی کے حوالے سے وہ ذبح ہو گیا. اور آپ حیران ہوں گے، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پاک آیات کی جملوں میں لکھا ہے تفسیر میں کہ اگر آج بھی کوئی شخص حضرت ابراہیم کی اس سنت کو سامنے رکھ کر صحیح طریقے سے قربانی کرے گا، اسے خدا کی راہ میں اپنے بیٹا ہی قربان کرنے کا ثواب ملے گا، چاہے وہ ذبح جانور کر رہا ہو. اور خود صحابہ نے آقا سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. ہم کچھ چیزیں انشاءاللہ آگے اگر آج تو نہیں لیکن آئندہ ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ یاد رکھیں کہ قربانی کا یہ مسئلہ صرف قرآن میں نہیں، یہ بائبل میں بھی ہے. ہاں، بحث زیادہ سے زیادہ یہ کی جاتی ہے کہ آیا جو ذبیح تھے جن کے ساتھ قربانی کا یہ واقعہ پیش آیا وہ حضرت اسماعیل تھے یا حضرت اسحاق تھے. نفس قربانی میں بحث نہیں ہے. بحث کس میں ہے؟ آیا وہ حضرت اسماعیل تھے یا حضرت اسحاق تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا کیا دل لگتا ہے اہل کتاب کن کا نام لیں گے، حضرت اسماعیل کا یا حضرت اسحاق کا؟ اس لیے کہ یہ وہ لڑی ادھر گئی ہے نا. حضرت اسحاق یہ والد تھے حضرت یعقوب کے، اور حضرت یعقوب کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل. اور یہ بنی اسرائیل کی لڑی اہل کتاب نکلی ہے آگے. تو ظاہر ہے قربانی کا اتنا بڑا عمل وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ وہ بنی اسماعیل میں چلے؟ اس لیے کہ بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اہل کتاب کو فراخ دل مت سمجھو، ہر اہل کتاب فراخ دل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے. یہ پتہ نہیں ہمارے والوں نے کہاں سے یہ چیز لے لی ہے کہ جی بس وہ تو ماشاءاللہ، ان کو کبھی پڑھو تو پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ ہے. تو خیر یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اگر موقع ہوگا. کہنے کا مقصد یہ تھا اب حضرت ابراہیم کے آگے 4 چیزیں تھیں: بیٹے کی قربانی، بیٹے کا غم، اور بیٹے کا فدیہ، اور اللہ کی رضا. علماء نے لکھا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب حضرت اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا، قربانی یہ واضح ہو گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جب زوال ڈھل رہا تھا، اور جب زوال ڈھلا تو خدا کے پیغمبر حضرت خلیل علیہ السلام نے اس وقت 4 رکعتیں ادا کی. ایک حضرت اسماعیل کے قربانی کا مسئلہ، دوسری حضرت اسماعیل کا غم کا مسئلہ، تیسرا حضرت اسماعیل کے فدیے کا مسئلہ، اور چوتھا خدا کی رضا کا مسئلہ. اب وہ جو وقت ظہر کا تھا حضرت ابراہیم نے 4 رکعتیں ادا کی. یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کی شریعت کا کہ اللہ نے اس آخری شریعت میں حضرت ابراہیم کی اس ادا کو قیامت تک مدون کر کے رکھ دیا ہے. اب آپ اور ہم ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 4. علماء نے لکھا ہے ظہر کی 4 رکعت فرض جو ہیں یہ بنا حضرت ابراہیم کا عمل تھا، جو بنیاد بنی. کیا بنی؟ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حضرت آدم کے واقعات پڑھے تھے، فجر کی نماز کن کی یاد بنی ہے؟ وہ ان کی سنت چلی تھی نا ظہر کی. ابھی تو بتایا ہے حضرت ابراہیم کی. پیچھے کتنی نمازیں رہ گئیں؟
حضور نے فرمایا نا کہ خمسن صلوات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ انشاءاللہ ابھی ہم 2 سے گزرے ہیں تو 2 بیان کر دیا، اب انشاءاللہ جب آگے ہم چلیں گے تو پھر باقی کا بھی ذکر کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق بخشیں۔ ظہر کی کتنے فرض رکعتیں ہیں؟ 4، اور یاد رکھیں ان 4 رکعت فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں، اور 4 رکعت فرضوں کے بعد کتنی رکعت سنت ہیں؟ اس کے بعد نفل ہیں، آپ 2 پڑھ لیں 4 پڑھ لیں، لیکن یہ رکعتیں یاد رکھیے گا، یہ فقہ حنفی کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، یہ 10 رکعتیں ضروری ہیں، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، ان میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہیں، اسی طرح ظہر کی 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت، کتنی رکعتیں ہوئیں؟ ہاں یہ پڑھیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، خدا نہ کرے اگر میرے اندر یہ جھول آتا ہے کہ میں ہر عمل کرنے کے لیے مر مٹوں لیکن نماز نہ پڑھوں، یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگوں نے کیسے امتیاز قائم کر لیا ہے کہ آج کل جو بدعتی ہوتا ہے اس کو اہل سنت کا خطاب ملتا ہے، حالانکہ پکا 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 بدعتی ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھیں دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ناپ تول کر لیں۔ خدا نہ کرے میں دیکھیں ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، لیکن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان کتابوں میں ملتا ہے، حضرت فرماتے تھے، میں آپ ذہن کو قریب لائیے گا، ایک انسان بالغ ہے، نماز فرض ہے یا نہیں؟ پڑھتا نہیں۔ ایک انسان صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ دیتا نہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ 2 باتیں ہیں اور وہ ان پر عمل نہیں کرتا، اس کے کسی تیسرے عمل کے قبول ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ غلط ہے، یہ تفسیر مکی کی 3 جلد میں ہے، آپ پڑھ لیں، اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ تو بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حکمتیں ہم جانے نہ جانے لیکن دل کو بھاتی ہیں۔ ظہر کے آپ اور ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو اب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ یہ 4 رکعتیں سب سے پہلے کنہوں نے پڑھی تھی؟ حضرت ابراہیم نے۔ جیسے فجر کے 2 فرض حضرت آدم نے پڑھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت کو ساتھ میں لائے ہیں۔ یہ فرما کر ارشاد حضور نے فرمایا تھا، اس موقع پر ہم نے پڑھا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں گر تمہیں گھوڑے بھی روند رہے ہوں تو نہ چھوڑنا۔ ہم تو پڑھتے ہیں، ہے نا، سارے پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ کا کیا معنی ہے اس موقع پر؟ یعنی اللہ چاہیں تو پھر ہم پڑھیں گے ایسے؟ یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے وجود کے اندر جو ہمت رکھی ہے، کام اسی سے آپ نے اور ہم نے لینا ہے۔ اس کے لیے یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے کیا جملے ہیں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ یعنی کوئی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا فرمان حضرت لائے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ اس مرحلے پر بجز اس ہمت کے جو خدا نے آپ کے وجود میں رکھی ہے، کوئی تعویذ کارگر نہیں ہوگا، آپ کو خود اٹھنا پڑے گا، آپ خود اٹھیں گے۔ ہاں قرآن پاک میں ایسی صورتیں ہیں جو آپ پڑھ لیں، یہ دعا کر کے کہ اللہ فجر کے وقت میری آنکھ کھلوا دیجئے گا، میں سویا نہ رہ جاؤں، کمزور ہوں۔ علماء نے موقع پر لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ آپ کو جس وقت کی آپ نے دعا مانگی آقا آپ کو جگا دے گا، ہاں لیکن بستر سے اٹھنا تمہارا کام ہے، یہ نہیں کہ فرشتہ آپ کو ایسے نہیں، وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ کیوں؟ بجز ہمت کے کوئی تعویذ کارگر نہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ قصص الانبیاء یہ کوئی واقعات ایسے نہیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں پہلی بار اور آپ سن رہے ہیں پہلی بار، نہیں، آپ نے سینکڑوں بار سنے ہیں، سنتے رہیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے عقیدے اور اعمال کو نکھار دے۔ ظہر کی نماز کا خیال رکھو، حتیٰ کہ بعض اکابر کے بڑے عجیب فرامین ملتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ حدیث کی روشنی میں انہوں نے فرمایا کہ ظہر کے وقت آسمان کا دروازہ خدا کھول دیتا ہے، لیکن ہم کہیں اور بھٹک نکلتے ہیں کہ دیکھیں جیسے حضرت سواتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب دعوت فکر دی ہے کہ حضرت ابراہیم کی قربانی کرنے کے لیے شیطان آڑے آیا تھا، نہ کریں، حضرت ابراہیم نے پتھر مار کے اس کو بھگا دیے، آگے نکل گئے۔ حضرت سواتی رحمت اللہ علیہ کی جملوں کی روشنی میں سمجھیے کہ اس مرحلے پر ظہر کا وقت ہوگا، شیطان پھر آڑے آئے گا، کبھی کہے گا یار نوکری چھوٹ جائے گی، کبھی کہے گا جی باس ناراض ہو جائیں گے، کبھی کہے گا یار دکان پہ ہے کسٹمر آ جائے گا نماز پڑھے گا تو یہ تو گیا ہے یا نہیں، یہ وسوسے۔ لیکن یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ اگر خدا کی عنایت سے، کیوں لا حول ولا
قوت الا باللہ، خدا کی عنایت سے اگر اس کے وسوسوں کو ٹھوکر مار کے ذرا سا آگے نکلے اللہ کی عنایت سے، تو انشاءاللہ جیسے حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنی رضا نصیب فرمائی، اللہ آپ کو بھی رضا نصیب فرمائیں گے۔ تو زہر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ صرف زہر پڑھیں گے؟ ساری پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ اور جہاں بھی ہو، دیکھیں ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ہر وقت مسجد جا سکیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد کر لیا کریں۔ حضور نے فرمایا میرے لیے، میری امت کے لیے، جو حدیث کا معنی ہے پوری زمین مسجد ہے یا نہیں؟ تو بہرحال خیر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعات کی روشنی میں علماء نے یہ واقعات لکھے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعات کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشادات بیان فرمائے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ اور ایک آپ حیران ہوں گے، ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین۔ کیوں حافظ صاحب یہی آیت ہے نا، انہ من عبادنا المؤمنین، کہ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ابراہیم میرے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 111 ہے، گھر جا کے ترجمہ دیکھنا ہے اس کا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں تھوڑا سا الفاظ پر ہی غور کر لیں، انہ من عبادنا المؤمنین، عباد کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، اب اگر خدا نہ کرے میں یہ عقیدہ بنا لوں کہ خدا کے نبی بندے نہیں ہوتے، یہ، اور خدا نہ کرے اگر میں یہ عقیدہ اپنی جگہ مان لوں کہ نہیں جی ہوتے تو بندے ہیں لیکن زبان سے نہیں کہنا چاہیے، تو پھر میں جب اس آیت پہ پہنچوں گا تو اس جملے کا کیا کروں گا؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ انہ من عبادنا، چھوڑ دیا کروں عباد کے لفظ کو۔ بھئی اگر میرے ذہن میں خدا نہ کرے یہ آ گیا کہ خدا کے نبیوں کو بندہ کہنا توہین ہے، لیکن ایک بات آپ سمجھیں، کیا خدا رب العالمین ایسے لفظ جو خدا کی نبیوں کی شان کے خلاف ہوں قرآن میں بیان کریں گے؟ آپ بتا دو، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، اور اگر آپ کہیں کہ جی چلیں حضرت ابراہیم کی بات ہے، چلیں بات مکتی مکائیے حضرت محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھیں، میں تو ہوں ایسا ہی، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مواقع دیے ہیں۔ قرآن پاک میں 29واں پارہ ہے، 29ویں پارے میں سورت جن آتی ہے یا نہیں؟ سورت جن گھر جا کے کھولنا، آیت نمبر 19، کیا آیت نمبر 19 کھونا، اس میں لفظ آپ کو ملے گا لما قام عبداللہ۔ کیوں حافظ صاحب یہ لفظ ہیں یا نہیں؟ لما قام عبداللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جا کے ترجمے اٹھا کر دیکھیں عبداللہ کا کیا معنی ہے؟ وہ بول رہے تو صحیح، یہ جملے حضور کے لیے قرآن میں آ رہے ہیں، لما قام عبداللہ، جب اللہ کا بندہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں علماء مفسرین نے لکھا عبداللہ سے مراد حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مدرس حرم نے تو عجیب دعوت فکر دی ہے کہ اگر سورت مریم کھول کر دیکھیں تو ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا ذرا اس طرف دیکھو، جب حضور کی باری آئی تو اللہ فرما رہے ہیں لما قام عبداللہ، وہاں حضرت عیسیٰ نے فرمایا، یہاں حضرت محمد الرسول اللہ کے لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے خدا کے بندے نہیں سمجھ آئے۔ دوسرا کلمہ کیا پڑھتے ہو آپ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا نورہ ورسولہ۔ نورہ ورسولہ نہیں، ہاں جی سوچ لیں بھائی کیا ہے، یعنی بات یہ ہے کہ آخر آپ یہ مت چھوڑ دینا، چلیں آپ کہیں گے کہ جی یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو ایسے ہی کہے گا، چلیں چھوڑ دیں آپ اس جھگڑے کو، آپ اس میں نہ پڑھیں، آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو فہم بخشا ہے۔ عبدہ و رسولہ کا اور کیا معنی ہوتا ہے، اور دوسرا کلمہ سکھایا کس نے؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ چلو التحیات للہ تو یاد ہے نا،
یاد ہے نا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ. آگے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا نورہ ورسولہ. ایسا ہی ہے نا؟ نہیں. اب بہرحال بھائی میں نے اشارہ کر دیا ہے، باقی میری توبہ. وارنٹ نکلے ہوئے ہیں ہمارے، لیکن ہم نے دیکھیں، مجھے نہیں پتا آپ نے اپنے استادوں سے کیا سیکھا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے استاد نے مجھے یہ چیز سکھائی تھی کہ خدا پر بھروسہ کر کے سچی گل کہہ دے، بس باقی انجام خدا پہ چھوڑ. اور یہ بات تو میں آپ سے اپنے دل کی کہتا ہوں، گر مجھے انجام کی فکر ہوتی میں اس ممبر پہ کبھی نہیں بیٹھتا. عبدہ و رسولہ ہر جگہ ملتا ہے، تو کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لفظ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے؟ اور ایک بات تو مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب دعوت فکر دی ہے کہ گر بفرض محال، یہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ لے رہا ہوں، فرمایا گر بفرض محال اگر خدا کے نبی چاہے حضرت آدم ہو چاہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، خدا کا یہ جتنا برگزیدہ سلسلہ ہے، اگر یہ بفرض محال نوریوں میں سے بھی ہوتا، تب بھی ہمارے دل کی تمنا تو یہ کہتی کہ ہم پوری کوشش کر کے ثابت کرتے کہ یہ پاک سلسلہ ہم میں سے ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، انبیاء ہمارے یعنی آدم کے سلسلے میں سے ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، تب ہمارا امتیاز بنتا ہے، یا نوریوں میں سے ہو تب امتیاز بنتا ہے؟ کب بنتا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے فخر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ انسانوں میں ہوں یا دوسری طرف ہوں؟ اور بولو تو صحیح. تو یہ کون سا عشق ہے؟ کہتے ہیں جی یہ تو عشق کا تقاضا ہے، تو نہ تو انو کے پتا. وہ جیسے مکی صاحب اپنا حرم میں ایک واقعہ سنائے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا تو جوتے نہیں پہنے ہوئے. تو مکی صاحب تو خیر بہرحال آپ کو پتا ہو، تو مکی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ بھی کچھ کہتا ہے جی تو آئے ہو تو سب بھابیانوں کی پتا، عشق رسول کی ہوندا ہے. اچھا، مکی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بیٹا میری بات مان لو، جوتے پہن لو، جب تھوڑی دیر میں دھوپ تپے گی تو میں تیرا عشق دیکھوں گا، لیکن سن ایک بات میری. مکی صاحب کے الفاظ سنیں، فرمایا میں نے اسے کہا سن میری بات، اگر حرم میں حالت احرام میں یا اس طرح جوتا پہننا توہین یا گستاخی ہوتی تو احرام کے مسائل میں میرے محمد الرسول اللہ نے جوتے کا مسئلہ کیوں بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ ویسے ایک محاورہ ہے عرب کا، الحق مرن، سچ کڑوا لگتا ہے. سچ کڑوا ہوتا ہے یا لگتا ہے؟ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ سچ کڑوا لگتا ہے. اس کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے. نہیں، کڑوا ہوتا نہیں، کڑوا لگتا ہے. جیسے آپ تو خیر مجھ سے بہتر طب جانتے ہیں، سفرادی بخار آئے نا تو میٹھا سیب بھی اس مریض کو کڑوا لگتا ہے. یہ قصور سیب کا ہوتا ہے یا حضرت صاحب کا ہوتا ہے؟ یار بولتے نہیں ہو، آپ ہنستے ہو، لیکن بہرحال تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اب انہ من عبادنا المؤمنین، یہ جملے بتاتے ہیں خدا کے نبی بندے ہوتے ہیں نا. یہ اپنے عقیدوں کو برباد نہیں کرو. دیکھیں اس موقع آپ مانو یا نہ مانو، لیکن میں آپ سے سچ پوچھتا ہوں، گر حضرت ابراہیم کو عالم الغیب مان لیا جائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضرت ابراہیم کا یہ عمل کوئی کمال رکھتا ہے؟ اور بولو تو صحیح. کیوں؟ میں نے جیسے ایک درس میں عرض کیا تھا نا، یہ تو خیر کئی نئے چہرے ہیں، سن لیں. ڈرامہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ ہے نا انگلش کا ڈرامہ، کس کو کہتے ہیں؟ آپ ڈکشنری جا کے کھول لیجیے گا، آپ تو مجھ سے بہتر انگلش جانتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ دنیا آپ کی انگلیوں میں ہے. ڈرامہ کس کو کہتے ہیں؟ کردار طے کر لیے جاتے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈرامہ. کیا؟ ڈرامہ. اگر پیغمبر کو عالم الغیب مان لیا جائے، اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر پیغمبر کو عالم ما کان و ما یکون بھی مانو. جو ہو گیا پیغمبر اسے بھی جانے، جو ہوگا پیغمبر اسے بھی جانے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر حضرت ابراہیم کو عالم الغیب مان لوں تو پھر یہ ذبح والا مسئلہ حقیقت رہ جائے گا؟
کیا حضرت ابراہیم پھر جانتے نہیں تھے کہ میرا بیٹا تو بچ جائے گا؟ پھر کمال کیا ہوا، امتحان کیا ہوا؟ بلکہ آپ میری نہ مانیں، سورہ صافات کھولیں، سورہ صافات میں آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کو بلاء المبین فرمایا ہے۔ آیت نمبر 106 سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اسے کھلی آزمائش قرار دیا ہے۔ کھلی آزمائش کب بنتی تھی؟ جب حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ میرا بیٹا بچ جائے گا تب، یا نہ جانتے ہوں کہ بچے گا تب؟ حقیقت تو یہی ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ تو یاد رکھیے، کبھی کبھی کچھ ایسے حالات سامنے آتے ہیں، انسان حق نہیں کہتا۔ جیسے میں نے ایک کے سامنے ایک دو باتیں اس طرح کی پیش کی تو بڑا ہنسا، مذاق اڑایا، کہتا ہے آپ بھی بادشاہ ہو۔ بھئی ہاں بھئی، صدر ہرجہ کے نشین است کہ صدر است۔ یہ فارسی بھی تھوڑی بہت سمجھتے ہو آپ یا نہیں؟ اچھا یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک۔ صدر ہرجہ کے نشین است کہ صدر است، یہ تو خیر فارسی زبان تو رہی نہیں نا، بہرحال اس کی ایک اپنی مٹھاس ہے، کیوں جی؟ کوئی شک نہیں ہے فارسی کی مٹھاس۔ خیر اچھا وہ کہیں آپ، میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتا ہے اگر یہ بات ہے نا تو آخر اللہ کو تو عالم الغیب مانتے ہو؟ میں کہا جی ہاں اللہ ہی تو عالم الغیب ہیں۔ تو کہتا ہے پھر اللہ بھی تو جانتے تھے یہ سب ہوگا، تو اللہ نے کیوں کرنے دیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے اسے اسی وقت جواب دیا تھا کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے تمہارے اس طرح کے سوالات اور اعتراضات کا جواب مطالعہ بریلویت کی 5ویں جلد میں لکھا ہے کہ جب بات پیغمبر کی کرو، مثالیں خدا کی دینی پڑیں تو سمجھو کہ شرک کا موڑ آ گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، اور بڑوں کی باتیں بہرحال سمجھنا عام بندے کا، بلکہ میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم بخشا ہے۔ آپ کے اور ہمارے ملک میں امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ حقیقت ہے، آپ میری نہ مانیں، علماء کے اقوال اٹھا کر دیکھیں۔ علماء کا میرے جیسوں کا یا آپ جیسوں کا فیصلہ نہیں، علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ 14ویں صدی میں پاکستان کی دھرتی پر اتنا بڑا شیخ الحدیث پیدا نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے آپ حیران ہوں گے، یعنی ان کی دعوت فکر یہ ہے، 3 علیحدہ علیحدہ کتابیں لکھی ہیں، ازالۃ الریب علم غیب کے بارے میں، آنکھوں کی ٹھنڈک حاضر ناظر کے بارے میں، اور دل کا سرور مختار کل کے بارے میں۔ دعوت فکر یہ ہے کہ اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں تو پھر کسی اور کے عالم الغیب ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا انبیاء میں، اور جب انبیاء عالم الغیب نہیں ہیں تو اولیاء ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اگر حضرت محمد الرسول اللہ حاضر و ناظر نہیں ہیں ہر لمحے ہر جگہ، تو پھر باقی کسی پیغمبر اور ولی کے لیے سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر حضرت محمد الرسول اللہ مختار کل نہیں ہیں تو پھر حضور کے بعد کسی اور کے لیے سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ 3 کتابیں ہیں، اردو میں ہیں، خرید لو، خود پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، عقیدہ بن جائے گا۔ میں نے نام بتا دیے ہیں، ازالۃ الریب، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت بخشی کہ بیٹے کی جگہ دمبا پیش فرمایا حضرت جبرائیل کو دے کر، اور دمبا ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل بچے، اور یہاں سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی زندگی کا ایک اور باب کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ